اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آئیے آج سرور کونین فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات اور ان کے معجزات کی کچھ جھلکیوں پر نظر کرتے ہیں اور ان کا مطالعہ اور مشاہدہ کرتے ہیں۔ ویسے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے شمار کمالات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں جن کو کوئی اپنے احساء میں نہیں لا سکتا، اپنے علم میں نہیں لا سکتا، اور کما حقہ نہ کوئی اس کو بیان کر سکتا ہے، نہ اپنے الفاظوں میں، نہ ان کو اپنے حرفوں میں اسے گرفت کر سکتا ہے۔ بس یوں ہی کچھ مذاکرے کے طور پر سنتے اور سناتے ہیں تاکہ روح کے اندر ایک تازگی آ جائے اور جلا آ جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کا ایک واقعہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 14 سال کی تھی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی سفر کو گئے۔ وہاں ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ راہب کہتے ہیں خدا رسیدہ زاہد عابد شخص کو جو اللہ کے لیے سب چیز کو چھوڑ دیا ہو، دنیا سے لا تعلق ہو اور دنیا سے کوئی اس کا واسطہ نہ ہو، صرف اللہ کی یادوں میں غرق رہتا ہو، ڈوبا رہتا ہو، تو اسے راہب کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں رہبانیت جائز تھی اور لوگ اس طرح سے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی یادوں میں غرق ہو جاتے تھے، لیکن اس امت کے اندر رہبانیت جائز نہیں ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں ملک شام پہنچے تو راہب نے دیکھا کہ اشجار اور احجار یعنی درخت اور پتھر سب سجدہ ریز ہو گئے۔ تو وہ دیکھ کر بڑا متعجب ہوا کہ یہ تو جب ہوتا ہے جب کوئی نبی کا ورود ہو، کوئی نبی آئے، تشریف آوری ہو، جب ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے آس پاس نبی کوئی جلوہ فگن ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ درخت اور یہ پتھر سب سجدہ ریز ہو گیا ہے، ان کی تعظیم میں جھک گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے تفتیش کی اور معاملہ معلوم کیا کہ کیا بات ہے، تو پتہ چلا کہ ایک قافلہ عرب سے آیا ہے۔ چنانچہ وہ قافلہ والوں کے پاس گئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دیکھتے ہی وہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گیا اور کہنے لگے کہ آپ آخری الزماں نبی ہیں، اور پھر آپ کے خاطر پورے قافلے والوں کو دعوت دی۔ چنانچہ جب کھانا بن کے تیار ہو گیا، سب لوگوں کو بلایا کہ آؤ بھائی کھانا کھانے کے لیے۔ تو جب لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود نہیں تھے۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا وہ ہمارے جانوروں کو لے کر چراگاہ گئے ہیں، چرانے کے لیے گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو ایک بادل آپ کے سر پر سایہ فگن تھا۔ جب وہاں آئے تو لوگ درخت کے نیچے سائے میں پہلے سے آلریڈی جگہ لیے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو کوئی سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک ٹہنی یعنی درخت کا ایک شاخ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا اور آپ کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے معجزہ ہیں۔ اسی طرح سے ایک روایت ترمذی شریف کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا مدینے کے کسی وادی میں، تو میں نے دیکھا کہ درخت اور پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ایک مظہر ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیا کرتے تھے، تو ایک ستون تھا جس کو استوانِ حنانہ کہتے ہیں،
ان سے ٹیک لگا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس وقت ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنا تھا۔ جب ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھ کر کے خطبہ دینا شروع کیا تو وہ استوانہ حنانہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے فراق ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہو گئے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں اور فراق میں وہ بلک بلک کر اور سسک سسک کر رونے لگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اور اپنے سینے سے لگایا تو وہ اس طرح سے خاموش ہو گیا جس طرح سے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں جا کر چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال ہے، کمالات کا ایک مظہر ہے کہ ایک بے جان چیز جس کے اندر جان نہیں ہے، ایک خشک چیز، سوکھی ہوئی چیز، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب سے کتنا محبت کرتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں بلک بلک کر اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے۔ ایک ہم ہیں، ایک ہم لوگ ہیں، اندازہ لگائیے ہمارے اندر تو جان ہے، روح ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے اور اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے گردن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے جھکاتے نہیں ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے سے دور ہو کر کے زندگی کو گزارتے ہیں۔ اسی طرح سے غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ غزوہ خندق یہ اسلام کی تیسری جنگ ہے جو کفار اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان لڑی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر ایک خندق کھدوایا تھا تاکہ آمنے سامنے ہو کر کے لڑائی نہ ہو اور جانی نقصان طرفین سے نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جان لینا نہیں چاہتے تھے، بلکہ جہاں تک ہو سکے لڑائی کو، جھگڑوں کو ٹالنا چاہتے تھے، دفاع کرتے تھے تاکہ لوگوں کا جان کا نقصان کسی کا نہ ہو۔ اس وجہ سے خندق کھدوایا گیا تھا۔ اس خندق کے کھودتے وقت بڑی عسرت کا وقت تھا، بڑی تنگی کا وقت تھا اور سخت سردی کا عالم تھا۔ لوگوں نے، صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر کے اس خندق کو کھودا تھا۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیٹ بھی دکھایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم نے اپنے جان کے اندر جان لانے کے لیے ایک پتھر کو باندھ لیا تاکہ ہماری کمر سیدھی رہ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ مبارک کھول کے دکھایا کہ تمہارے پیٹ پر تو ایک پتھر ہے لیکن میں دو پتھر باندھے ہوا ہوں۔ تو بہرحال اس عالم میں ایک صحابی تھے جس کا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکے اور وہ اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے، ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا آٹا ہے جو 2-4 آدمیوں کے لیے بس ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور بیوی کو کہا کہ تم آٹا گوندھو، میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لے کے آ رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور وہ کہنے لگے اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے لیکن وہ کھانا 2-4 آدمیوں کو بس ہوگا، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ آپ اور آپ کے جو قریبی 2-4 شخص ہیں آپ ان کو لے آئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ چلو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت ہے۔ چنانچہ پورے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان یہ اعلان ہو گیا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ کھانا تو 2-4 آدمی کے لیے ہے، اب کس طرح سے ہوگا؟ بیوی سے تذکرہ کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے مجمع کے اندر اعلان فرما دیے ہیں، کیا ہوگا؟ تو بیوی نے دلاسا دلایا، ہمت دلائی کہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمائے ہیں، آپ جانیں آپ کس طرح سے کیا کریں گے، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ تشریف لائے، وہ تھوڑا سا کھانا جو 2-4 آدمیوں کے لیے کافی تھا، پورے مجمع نے اسے کھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کا ایک مظہر ہے۔
محترم ناظرین کرام، ہم تو دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ اگر کسی کے اندر معمولی سا کوئی وصف بھی آ جائے اور معمولی سا کوئی کمال آ جائے تو لوگ اس کے فین ہو جاتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مثال ہے، کیا نظیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو کمالات اور معجزات بدرجہ اتم اور اکمل طور پر موجود تھے، تو دنیا والے اس پر عاشق کیوں نہ ہو اور ان کے اوپر اپنے جان کو کیوں نہ چھڑکیں۔ اس لیے اہل اسلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں پر جان چھڑکتے ہیں اور ان کے ایک ایک احکام پر، ان کے فرمودات پر اپنے جان کو لٹانے کے لیے ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔